آیات میں انسان کی کوئی ایسا شعبہ یا کوئی بھی ایسی فطرت انسان کی نہیں چھوڑی جو اپنی آیات میں بیان نہیں کیا. کہ جب ہم ہود کی بات کریں گے تو ہود کے اپنے ایک معنی ہونے چاہیے. یہود کی ہم بات کریں گے تو کوئی لیبل نہیں ہے کہ لیبل لگا دیا یہود نصارہ ایک لیبل لگا دیا. ہم اس کے بیہیویئر سے یعنی وہ جو پرسنالٹی بیہیویئر ایک تو اس کے لفظی معنی جو میں نے جاوید صاحب نے بیان کیے تھے روادار یہ اس کے لفظی معنی ہیں. مروت برتنے والا انگلش میں لینینٹ پرسنالٹی ہوتی ہے لوگوں کی لینینسی برتتے ہیں ہم ایک دوسرے کی روادار یعنی ہم ایک دوسرے کے جب روادار ہوتے ہیں تو یہ لفظ کے معنی ہیں ہود کے روادار لینینٹ ہونا یہ بھی ایک نیچر ہے. قرآن مجید میں عربی لینگویج میں ایک لفظ ہوتا ہے جیسے ہود اس کا ایک بیسک لفظ ہے روٹ لیٹر ہے واو دال. ہادو اسی لفظ سے بنا ہے ہادو یعنی اس کے معنی ہو جائیں گے وہ روادار ہوئے یا وہ ہود ہوئے لوگ یعنی میں ہود ایمان لاؤں جیسے تو میں ہو جاؤں گا آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان والے لوگ. اسی طرح ہود ہادو ہو جائیں گے وہ جو روادار ہوئے یعنی جو ہود ہوئے یا روادار ہوئے یا یہودی ہوئے اگر ترجمہ آپ اس کا یہودی کریں گے. اچھا اب دیکھیے آگے اب یہودیوں کا کردار سامنے آیا جا رہا ہے بار بار. سورہ مائدہ 5 اس کی 64 وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة كلما اوقدوا نارا للحرب يطفئها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے یعنی ہاتھ بندھے ہوئے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے یعنی ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور وہ اس کے ساتھ جنہوں نے کہا لعنت کیے گئے بلکہ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اللہ کے. وہ خرچ کرتا ہے کیسے بھی وہ چاہتا ہے اور جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ضرور ان کو اکثریت کو طغیانی ناحق کرختگی بے رحمی اور ظلم اور کفر میں بڑھا دیتی ہے. اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی. جب بھی وہ یعنی یہودی جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے اور زمین میں وہ فساد کی کوشش کرتے ہیں اللہ فساد کرنے والوں سے نہیں محبت کرتا. اب ہادو کا یہ جو اولیاء اللہ ہیں ہادو کون کہتے ہیں اپنے آپ کو اولیاء اللہ اور کیا کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور کیا کرتے ہیں تحریف کرتے ہیں. تحریف کا مطلب غلط معنی پہنانا. یہ سارے اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آپ بتائیے اللہ کے ہاتھ کیسے باندھے گا کوئی کون ہے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. اللہ کہتا ہے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہے. کبھی آپ نے یہ ایکسپریشن سنا ہے کہ آپ کو مذہب لانا ہے اس دنیا میں؟ سنا ہے آپ نے؟ دنیا میں کہیں اسلام نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بتائیے آپ کہیں دنیا میں اسلام نظر آ رہا ہے؟ اللہ کے ہاتھ بندھے ہم لائیں گے ہم اپنے ہاتھ کچھ چلائیں گے تو آئے گا. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے وہ لوگ جو ایمان لاؤ سلامتی میں اسلام میں داخل ہو جاؤ پوری طرح. وہ تو یہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک سلامتی اسلام ہے. وہ اللہ کا ججمنٹ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لانا ہے تو اس کے معنی اللہ کے ہاتھ بندھے میں. نمبر ایک پوری دنیا میں جو اس وقت افریقہ میں جا بھوکے مر رہے ہیں یا جہاں اللہ تعالیٰ کو بھوک سے مار رہا ہے یقین کریں آپ یہ اللہ کا قانون ہے. اس کی مرضی جیسا وہ چاہتا ہے وہ اللہ کے ایکشنز ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اس کے عمل پر اس کے ایکشن پر آپ سوال نہیں کر سکتے. اگر وہ بھوک سے انسان کو مارتا ہے یا زلزلے سے انسان کو تباہ کر دیتا ہے آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھوکے مر رہے ہیں سارے کے سارے پوری دنیا کی طاقت سے آپ ان کو وہ پہنچانا چاہ رہے ہیں ایڈز. تو یہاں پر جب بھی انسان یہ سمجھے کہ مجھے کچھ کرنا ہے اللہ کے احکام کے اوپر
تو وہ سمجھتا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو ہادو کی یہ خاص سوچ ہے یہودیوں کی, یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے اور ہمیں کچھ کرنا ہے, ہمیں کچھ کرنا ہے اللہ کے دین کے لیے. تو سمجھ لیا آپ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے سمجھ رہے ہیں. امیجن کریں آپ کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. تو اللہ کہتا ہے, وہ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے, یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ہے. اللہ کہتا ہے اللہ کے ہاتھ کشاد ہیں, کھلے ہوئے, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اصل تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اور آگے کہتا ہے وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کر دیتا ہے. اور ان کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی ضرور وَلَيَزِدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیت کی سینس رول آیا ہوتی ہے, واضح ہوتی ہے, آیات کی روشنی سے بات چیز سامنے آتی ہے, تو ان کو طغیانی, ناحق کرختگی, بے رحمی اور کفر اور ظلم میں بڑھا دے دیتی ہے. یعنی جو ان کے ذہنوں میں بات بنا رکھی ہے, تحریف کر کے انہوں نے بنا رکھی ہیں باتیں. ہادو تو ہیں, کتاب تو یہ جھٹلاتے ہیں نا. جب وہ سچائی سامنے آتی ہے تو ان کو کیا ہوتا ہے, بے رحمی. لیکن یہ لکھا ہوا ہے ضرور جو تیرے رب نے تیری طرف سے نازل کیا, ضرور ان کو اکثریت کو طغیانی, ناحق کرختگی, بے رحمی اور ظلم اور کفر میں بڑھا دیتی ہے. اور کیا کرتے ہیں, اور اللہ نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمن اور نفرت کر دی, ایمان والوں کے درمیان اور ان کے درمیان. ہادو ہیں یہ لوگ, مت بھولیے ہادو ہیں, ان کو بھولیے کہ مت, اولیاء اللہ سمجھ رہے اپنے آپ کو. اور جب کبھی بھی یہ لکھا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ, اور دنیا میں جنگ کی آگ یہ لگاتے آ رہے ہیں ہادو, کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں ان کو کچھ کرنا ہے, اللہ کے ہاتھ بندھے میں ہمیں کچھ کرنا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے جب کبھی بھی یہ جنگ کی آگ لگاتے تو اللہ بجھا دیتا ہے. تو آل ٹائم یاد رکھیں, ہمیشہ جنگ کی آگ یہ لگا رہے ہیں ہادو. یہ لکھا ہے کلما مطلب کبھی بھی, ایوری ٹائم اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ, اللہ بجھا رہا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فساد, اور دنیا میں فساد کی پوری پلاننگ کرتے رہتے ہیں, بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ویسا یعنی باقاعدہ زمین میں فساد کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ان کا زندگی میں بس چلے کسی طرح فساد ہو جائے, فساد برپا ہو جائے. یہ ان کی کنٹینیوس پریکٹس ہے. کس کی, ہادو لوگوں کی, یہودی. یہ ہادو آج سیکھنے آئے. ہادو کون ہے, یہ ہادو لوگ بڑے زبردست لوگ ہیں.